नर्सिंग स्टाफ में से मेल या फीमेल पाकिस्तान से आना चाहे तो उसको क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, उन्हें क्या करना होगा? मेरा बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कोई भी नर्स यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, वो अपने मुल्क में जॉब तो कर रहा है, लेकिन उसको अगर ये चाहता है कि इस बरतानिया के अंदर आया जाए तो नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ वो लोग भी आ सकते हैं? जी, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सदका जारिया समझ लें या दूसरों की रहनुमाई और मदद करने के असूल के लिए बेशुमार लोगों को पाकिस्तान और कश्मीर से उनको रहनुमाई दी, जिसके बाद वो यहाँ पहुँच चुके हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही है। ज़ाहिर है मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया होगा। कल वो अपनी बीवी या अपने बच्चों को भी साथ ला सकते हैं? हाँ जी, वो इमिग्रेशन स्टेटस में आ जाता है। बिल्कुल, इसका बेशुमार हमारे पास कोलीग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मौजू पाकिस्तान यानी कि पूरे एशिया के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं, जो पढ़े लिखे हैं कि हम बरतानिया जाना चाहते हैं और किस डिपार्टमेंट के अंदर वो यहाँ पर आ सकते हैं। हम बात करेंगे कि किन हज़ारों लोगों के लिए बरतानिया के अंदर एक डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो यहाँ आ सकते हैं, और इस मकसद के लिए जो आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, देखने वालों की, उसमें जो मेरा साथ देंगे, उनका तल्लुक जो है वो कोई एजेंट नहीं, वो किसी को कोई रिक्रूट नहीं करते, उनके पास इंफॉर्मेशन है। और आज के गोरख धंधा में साथ देंगे डॉक्टर ताहिर महमूद, और उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे आप लोगों की इस प्रोग्राम के ज़रिए रहनुमाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज इस मौजू के ऊपर बात करने की जो वजह थी कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, इंडिया की बात करें उसके भी हालात अच्छे नहीं हैं, बेहद बेरोज़गारी है। पिछले अरसे में हमने देखा कि हज़ारों जो डॉक्टर और नर्सिस थी वो इस्लामाबाद के अंदर धरना दिए हुए थे, एहतजाज करते हैं, और आए दिन ये चीज़ें होती हैं। दूसरी जानिब बरतानिया का जो एक इदारा है मेडिकल, NHS के अंदर हज़ारों, तकरीबन 4000 से ज़ायद यहाँ पे नौकरियाँ हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो NHS के अंदर इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें किस तरह के लोग आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया अबरार साहब। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरे पास जनरल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। सही। जहाँ तक मेरा ज़ाती तजर्बा है, जो मैंने मुशाहिदा किया हुआ है, कि जब आपके पास मेडिसिन या नर्सिंग डिग्री हो जाती है तो आपके लिए बेरोजगारी का चांस 0 हो जाता है। सही। अनलेस अगर आप गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है आपको जॉब ना मिले। लेकिन जब भी आपके पास नर्सिंग या मेडिकल या हेल्थ प्रोफेशन की डिग्री होती है तो आपके सेल्फ एम्प्लॉय होने से या आपकी जॉब करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सही। इसी तरह NHS में भी ऐसी सूरत हाल है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी बेतहा है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे NHS में काम करने के लिए मौजूद है तो फिर आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सही। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर से ये जो नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन उनके लिए किस हद तक यहाँ पे जो है वो उनको रोज़गार मिल सकता है, और क्यों वो आएंगे यहाँ पे? मेरा ख्याल है कि जो भी UK में आके काम करना चाहता है, यूनाइटेड किंगडम में, चाहे नर्स है, डॉक्टर है, उनके इम्तिहान पास करने के बाद जब आप जनरल मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाए आपकी, NMC विच इज नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन हो जाए, और आपके पास इमिग्रेशन स्टेटस हो, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, हमारे पास NHS के स्टाफ अभी तक तकरीबन 1.28 मिलियन है। ठीक। उसमें से तकरीबन 1,70,000 के करीब जो नॉन ब्रिटिश नेशनल्स है वो काम कर रहे हैं। सही। उनमें से तकरीबन जो 25% क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो अब्रॉड से हैं। इसी तरह नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी काफी ज्यादा अब्रॉड क्वालिफाइड है। फॉर एग्जांपल तकरीबन 70,000 के करीब हमारे पास यूरोपियन नेशनल काम करते हैं, जो तकरीबन NHS का वर्क फोर्स है तकरीबन 5.5। ठीक हो गया। इसी तरह UK में तकरीबन 25,000 के करीब इंडियन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, 4,300 के करीब पाकिस्तानी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, बेशुमार अदर नेशनलिटीज के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन हो और आपके पास वो रिक्वायरमेंट जो आपके लिए जरूरी है,
آپ فلفل کریں گے تو آپ کے جاب کے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اسی طرح کوئی بھی ڈاکٹر جو اوورسیز سے آنا چاہتا ہے, چاہے انڈیا سے یا پاکستان سے بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, تو اگر ان کے پاس انفارمیشن چاہیے تو انفارمیشن میں ابھی بھی دے سکتا ہوں, لیکن GMC جنرل میڈیکل کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیشنل NMC کی ویب سائٹ جو ہے, جو نرسنگ اور میڈوائفری کاؤنسل کی ویب سائٹ ہے, اس میں ساری لیٹسٹ انفارمیشن موجود ہے. لیکن اگر آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کوشچن کا آنسر بھی دینے کے لیے ضرور. ڈاکٹر صاحب, جو آپ رہنمائی کر رہے ہیں, جو آپ کا تجربہ ہے, جو آپ کے پاس معلومات ہے, اس کے مطابق اب تک NHS کی ویب سائٹ کے اوپر اوورسیز لوگوں کے لیے کتنی جابز اویلیبل ہیں؟ اوورسیز اس طرح بڑا مشکل ہو جائے گا کہنے کہ اوورسیز کے لیے کتنی جاب اویلیبل ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اسٹاف شارٹیج موجود ہے. یہ بتائیے کہ اگر ایک نرسنگ سٹاف میں سے میل یا فیمیل پاکستان سے آنا چاہے تو اس کو کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی, انہیں کیا کرنا ہوگا؟ میرا بڑا زبردست کوشچن آپ نے کیا ہے, بہت اچھا کوشچن ہے. میں چاہے وہ انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے کوئی بھی نرس یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, میری ان کو سب سے پہلی ایڈوائس ہے کہ وہ انگلش لینگویج ٹیسٹ پاس کریں وہاں سے. ٹھیک. جب وہ IELTS یا OET پاس کر لیں گے, ان کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ 6.7 6.5 یا 7 ہے, تو اس کے بعد وہ جو NMC نرسنگ میڈوائفری کاؤنسل ہے, اس کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کریں اور اپنا ایکسپیرینس, اپنی CV ڈاؤن لوڈ کرائیں, ان کو اپلوڈ کریں وہاں پہ, اور ان کے جو اسپیسیفک انفارمیشن موجود ہے. فار ایگزامپل کچھ نرسنگ سٹاف ہے ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, کچھ نرسنگ سٹاف ہیں جن کے پاس زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا, تو ان کے لیے انفارمیشن موجود ہے. لیکن آپ کی ریشورنس کے لیے اتنا ضرور میں کہوں گا کہ NHS کا پروگرام ہے 23-24 تک تقریباً 5,000 نرسز ریکروٹ کرنے کا, 5,000 نرسز اے ایئر ریکروٹ کرنے کا. ہر سال 5,000 نرسنگ کو ریکروٹ کرنا چاہتا ہے برطانیہ NHS کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب 2 سال کا آئلٹس کرنے کے بعد 2 سال کا تجربہ اور ریکمنڈیشن لیٹر بھی تو چاہیے ہوگا. جی وہ تو ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے, اگر آپ آنا چاہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے, اگر آپ نے انگلش لینگویج ٹیسٹ کا پاس کر لیا ہے, اور اگر آپ کو رجسٹریشن کرنی پڑے گی اپنی کاؤنسل کے ساتھ, پھر اس کے بعد آپ جابس اپرچونیٹیز کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں, اپنی CVs اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ ہیلتھ پروفیشنلز کو اسکائپ انٹرویوز کے ساتھ, وہ انٹرویو کے ساتھ جابس اپرچونیٹیز اویلیبل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ جب آئلٹس کر لیا جائے 6.5 بینڈ کے ساتھ, آپ کا 2 سال کا تجربہ ہے, آپ کے پاس ڈگری یا جو بھی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے, اسکائپ کے اوپر اس کے بعد آپ کا ویڈیو انٹرویو ہوگا, انٹرویو ہونے کے بعد اپلائی کرنے کے بعد انٹرویو ہوگا, اور جب انٹرویو پاس کر چکے ہیں اور جو جاری کی فیس اور ٹکٹ کی حد تک بھی چیزیں ہیں, یہ سنا تھا کہ اس میں بھی جو NHS ہے وہ معاونت کرتا ہے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, یہ تو آپ کے پرسنل ایکسپینسز آتے ہیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اور آئلٹس کا مجھے پتہ ہے کہ ان کا جو ہے منیمم 7 ہے, 6.5 یا 7 ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, راؤنڈ سائڈ فگر ہے, لیکن ان کی ویب سائٹ پہ ایگزیکٹ فگر لکھی ہوئی ہے. لیکن مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ NHS آپ کو جاب اپرچونیٹیز کے بعد, اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں, اوورسیز ہیں, تو وہ آپ کو اناؤنس دے گا. مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر ایک MBBS ڈاکٹر جو ہے, ایک بائی پروفیشن جس کا 2 سال سے زائد کا تجربہ ہے, وہ اپنے ملک میں جاب تو کر رہا ہے, لیکن اس کو اگر یہ چاہتا ہے کہ اس برطانیہ کے اندر آیا جائے, تو نرسنگ سٹاف کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ جی کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اب اپرچونیٹیز آپ کے اپنے گھر میں موجود ہیں, وہاں پہ آپ کو انگلش ٹیسٹ آپ کو پاکستان یا انڈیا میں ہو جائے گا, آپ کا پلیب پارٹ 1 آپ کا انڈیا میں ہو جائے گا, اور پارٹ 2 کے لیے آپ کو UK میں آنا پڑے گا, جہاں پہ آ کے آپ ایگزام دیں گے. اگلے 2 سال میں اب انہوں نے UK میں ایک ہی ایگزام ہوگا انٹرنل میڈیکل گریجویٹس کے لیے اور انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کے لیے. مینچسٹر میں جا کے ایگزام سٹارٹ ہوگا, جس میں دونوں یہاں کے جو ہمارے اپنے میڈیکل گریجویٹس ہیں وہ فورن میڈیکل گریجویٹس کو ایک ایگزام دیں گے, پلیب کو وہ اب کمپلسری کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, میں چاہ رہا تھا کہ یہ انفارمیشن بھی لوگوں تک پہنچے, جس وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے اب تک
صدقہ جاریہ سمجھ لیں یا دوسروں کی رہنمائی اور مدد کرنے کے اصول کے لیے بے شمار لوگوں کو پاکستان اور کشمیر سے ان کو رہنمائی دی، جس کے بعد وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. ظاہر ہے مجھے بھی کسی نے سپورٹ کیا ہوگا، تو میں تو پرسنلی پچھلے 10-15 سال سے لوگوں کی کوچنگ، مینٹرنگ میں اور سپرویژن میں لگا ہوں اور ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ بھی کرتا ہوں. تو ہمارے جو میرا اپنا جو پرسنل اوپینین ہے کہ جس کو آپ جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، چاہے جیسی بھی سپورٹ ہو، اگر وہ لوگ اپنی فیلڈ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوگی. فار ایگزامپل بے شمار جو ڈاکٹرز ہیں پاکستان سے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، جنہوں نے MBBS کا لیا ہے، وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کس سٹیج پہ کون سا ایگزام کریں، کس طرح. تو الحمدللہ اس کی بہت سکسیسفل ریٹ ہے. اور جیسا میں اس ملک میں آیا تھا اور مجھے کس نے سپورٹ کیا تھا، اسی طرح یہ سپورٹ سب ملکوں لوگوں دے رہی ہے. اور میں سب کو انکریج کرتا ہوں جو لوگ ایگزام پاس ہونے کے بعد یہاں پہ جا کے اپنے پروفیشن میں کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ آگے لوگوں کی سپورٹ کریں اور ان کو گائیڈنس دیں، اور جتنی بھی آپ کسی کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ان کی گائیڈنس کر سکتے ہیں، کوچنگ کر سکتے ہیں، مینٹرنگ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کا اپنا نالج انکریز ہوتا ہے بالکل، اور آپ کی جو سکلز ہیں وہ امپروو ہوتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ اگر ایک میل فیمیل ڈاکٹر یا نرس جو ہے وہ اس ملک میں آئے گی، اگر وہ میرڈ ہیں تو کیا اگر ایک میل ڈاکٹر ہوتے ہوئے اگر یہاں پہ آ سکتا ہے، وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، تو کل وہ اپنی بیوی یا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ امیگریشن سٹیٹس میں آ جاتا ہے. بالکل اس کا بے شمار ہمارے پاس کولیگس ہیں جو ڈاکٹرز ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، فیملیز بھی ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فار ایگزامپل کپل آتا ہے، اگر دونوں پروفیشنل ہیں، وہ چاہے وہ کسی اور پروفیشن میں ہیں، تو وہ کسی اور پروفیشن میں بھی فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ 2024 تک جو UKNHS ہے وہ ہر سال 5000 لوگوں کو ریکروٹ کرے گا، یہاں پہ ان کو ضرورت ہے. اس کی وجہ کووڈ کے بعد ایسے ہوا یا ان کو روٹین میں ضرورت تھی؟ بڑا اچھا کوشچن کیا. میں کلیریفائی کر دوں کہ NHS کا ٹارگٹ ہے کہ 23-24 تک 4-5,000 نرسز کو ریکروٹ کرنے کا. ٹھیک. اب یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ یہاں سے کریں گے یا اوورسیز کریں گے، لیکن اس کا کووڈ کے یا کرونا کے ساتھ یا بریگزٹ کے ساتھ کوئی تعلق خاص نہیں ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ جو ہمارے پاس سپٹمبر کی انفارمیشن تھی، اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے پاس سپٹمبر 2020 میں لوگ کام کر رہے تھے وہ تقریباً 4-5% زیادہ تھے سپٹمبر 2019 سے. ہیڈ کاؤنٹ ہمارے پاس اب زیادہ ہے، لیکن چونکہ ایکسپینشن ہو رہی ہے تو کنٹینیوسلی یہ مانیٹر ہو رہے ہیں، اسٹیٹسٹکس اکٹھے کر رہے ہیں کہ کس طرح بیسٹ سے بیسٹ کوالٹی آف کیئر پرووائڈ کی جائے. تو اس وجہ سے وہ پروکیورمنٹ کا پروسیس جاری ہے، جس کے میں نے انفارمیشن آپ کو ابھی دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تھے ڈاکٹر طاہر محمود جو آج کے موضوع کے حوالے سے میرا ساتھ دے رہے تھے. آپ لوگ گوگل کے اوپر جائیے، UKNHS جاب سرچ کریں گے، باقی جن اداروں کے نام ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتائے ان کو دیکھیے، وہاں پہ غور و فکر کیجیے، ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے، ساری انفارمیشن وہاں پہ موجود ہے. میں یا ڈاکٹر طاہر محمود کوئی کسی کو اور کچھ نہیں بتا سکتے سوائے زبان کے ذریعے آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے کے. آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیے، وہیں پہ ساری انفارمیشن موجود ہے، اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. بیسک چیزیں جو تھی وہ ہم نے آپ کو زبانیں بھی بتائی. آپ پریکٹیکلی ویب سائٹس کے اوپر جا کے دیکھیے. اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے حوالے سے ضرور دیجیے کہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن کے لیے اس طرح کے جو لوگ ہیں، اس طرح کی جو معلومات ہے وہ آپ تک پہنچنی چاہیے کہ نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.